کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل رائٹ یور اسکیجول، میک آپ نا اپنے 30 یا جو بھی چیزیں ہیں اپنے ٹو ڈو لسٹ بنا لیں کہ آپ نے یہ کرنی ہے، اور ناٹ ٹو ڈو لسٹ ہی بنا لیں. فار ایگزامپل اپنے اسکیجول میں دیکھیں کہ وین ایور یو ہیو ٹو ویک اپ، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے سورہ آل عمران پڑھنی ہے، وہ جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آپ نے آیات تلاوت کرنی ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے اس کے بعد، یعنی روزانہ گیو سم تھنگ ان صدقہ. اور فار ایگزامپل آپ نے اشراق پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے آپ نے مسواک کا استعمال کرنا ہے. یعنی سبحان اللہ، آج میرے جو واش روم تھا جو میرے اپنے میں نے کافی عرصے بعد آج مسواک نکالی. تو آئی واز لائک میں پہلے ہی پچھلے مہینے کیوں، حالانکہ ہی پڑھی تھی میرے پاس، میں نے چونکہ لکھا تو مجھے یاد ہے کہ مسواک نکالنی ہے، حالانکہ پچھلے مہینے میں نے میرے پاس نہیں تھی وہ مسواک، حالانکہ ڈرا میں پڑھی ہوئی تھی. تو وین یو رائٹ آؤٹ تھنگس، فار ایگزامپل ایک چیز ٹپ ہے، رات کو سونے سے پہلے یا جب بھی آپ سو رہے ہیں وضو کریں اور 2 رکعتیں پڑھ کے سوئیں، اور وضو کی حالت میں سوئیں. فجر ظہر کے جو آپ 4 فرض 4 جو پہلے پڑھ لیں 4 سنتیں ہیں، 4 بعد میں بھی پڑھ لیں، اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. یہ فضیلت آتی ہے. عصر کی نماز فرض سے پہلے 4 نوافل ہیں جو پڑھ لیتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واجب ہو جاتی ہے. عشاء کے بعد جو 4 فرض ہیں، 30 حدیث میں آتا ہے کہ اس نے 4 عشاء کے بعد فرض کے بعد جو 4 سنتیں ہیں، جس نے وہ ادا کی اس نے ان کو ایسے ادا کیا جیسے لیلۃ القدر کی رات میں ادا کیا. سو وی نیڈ ٹو، اچھا پھر ہیلپ یور فیملیز. اچھا پھر نا اپنا چیک رکھیں کہ اپنے آپ کو ریٹ کریں کہ ڈڈ آئی یوز سوشل میڈیا ٹوڈے. اگر تو آپ کو اپنے آپ کو 1 دے رہے ہیں مینس کہ الحمدللہ آپ نے کم یوز کیا، اگر آپ 10 دے رہے ہیں مینس آپ نے زیادہ یوز کیا. یہ آپ نے جو بات کر رہے ہیں نا، یہ بہت اپروپریٹ ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں. کچھ دوسرے طرح کے لوگ جو کسی اور لیول پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر صرف ایسے اعمال ہونا اور بیسک فاؤنڈیشن نہ ہو تو عمل بھاری ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے، ایک لوگوں کے لیے فرائض پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز، یو نو. یہ تو آپ سنت کی اور پھر ایکسٹرا سنت کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ آپ جیسے ایک کائنڈ آف اپنا چارٹ سا بنایا ہوا ہے اور ٹریک کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بہت ریوارڈ وردی چیزیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل بھاری اس شخص کے لیے ہو جاتا ہے جس کی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی مضبوط. تو کم از کم یہ ہے کہ مطلب سمجھنا زندگی کا، قرآن کو یعنی سے جڑنا، قرآن کی تفسیر سمجھنا، علم سے جوڑنا اپنے آپ کو. جیسے پہلے آپ کہہ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا کہ میرا رب ہے کون. ٹھیک ہے، اس کی تاکہ جب آپ وہ سننا پڑھے نا ایکسٹرا، یو نو ایگزیکٹلی آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں. یہ تھوڑا سا نیکسٹ اسٹیج ہے میرے خیال سے. لیکن یہی ہے آئی وڈ سے کہ پلان پھر بھی کرنا چاہیے. مطلب اس کو کوئی نہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی فارم میں اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ میں نے یار لیٹس سے ایک بندہ جو اتنا زیادہ نہیں ہو کہ اچھا میں نے 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز کی جماعت سے پہلے 10 منٹ پہلے میں نے پہنچنا ہے. مطلب یہ چلو فی الحال رکھ لے، میں وہ اپنی نوافل جو ایکسٹرا نہیں کر رہا بہت. اور کوئی اگر نوافل فوکس نہیں کر رہا تو وہ اس 10 منٹ میں اللہ سے دعا کرنا شروع نہیں. اچھا پہلے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن بلڈ اپ کریں. اپنے مطلب بجائے 20 لسٹ بنانے کی نا، بہت ساری یہ دعا بھی اور یہ بھی اور مطلب ملٹیپل چیزیں، 3 سے 4 چیزیں وہ رکھے کہ دیز تھنگز آئی ہیو ٹو ڈو. یس. اور 2 سے 3 چیزیں رکھے بری عادتیں. فار ایگزامپل بندہ کوئی غیبت کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے یا ایکسیسو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے یا ایکسیسو گیمنگ کرتا ہے. اس نے کہا اچھا اس منتھ میں نے گیمنگ کے میرے آورز بس یہ ہیں صرف، یا میں نے اتنی تھوڑی سی دیر یہ کرنا ہے. تو ایٹ لیسٹ 2 سے 3 چیزیں لازمی وہ ایڈ کرے اپنی لائف میں. یار یہ چیزیں میں جو پہلے نہیں کر رہا تھا نا، دس تھنگز شوڈ بی ایڈڈ اینڈ دیز 3 اور 4 تھنگز شوڈ بی ڈیلیٹڈ. مطلب ایک بندہ جو بیسک لیول پہ ہے نا، جو بالکل ویسے رمضان میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا، ویسٹ کرتا تھا، آئی تھنک اس کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ضرور ہے کہ کم سے کم اگر اس کو لگ رہا ہے نا یار 10 چیزیں کرنے بہت مشکل لگ رہی ہیں، کٹ اٹ ڈاؤن. اچھا یو اسٹارٹ ود لیونگ سنز ایز ویل. یعنی جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں نیکیوں کا بوسٹ لگا دیتے ہیں، اور جو گناہ چل رہے تھے، حرام ریلیشن شپس تھے یا سودی جاب تھی یا غیبت تھی یا چغلی تھی یا نیبرز کو تنگ کرنا تھا یا فرض میں خالہ سے ناراضگی ہوئی بھی ہے، اس کو گناہ کو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اتق المحارم تکون من عبد الناس، کہ تم گناہوں سے بچو، حرام کام چھوڑو، تم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ. اچھا 2 آپشنز دیے جائیں ایک بندے کو، نیکیاں کرنی ہیں زیادہ، فرض ہے نوافل، فرائض کی بات ہو رہی ہے. ایک بندہ نا وہ کچھ بھی نہیں کرتا اور سخت حرام میں پڑا ہو، what would you recommend مطلب اسٹیپ وائز ٹو سچ اے پرسن؟ دیکھیے میں ایسا کہوں گا کہ آپ صرف فرائض شروع کریں اور گناہوں سے بچیں، زیادہ ایکسٹرا نیکی بالکل نہ کریں. ڈونٹ برڈن یور سیلف. یہ فجر جو ہے نا، ظہر کے جو سنن جو ہے نا، جو کیا بولتے ہیں ہم رواتب بھی بولتے ہیں ان کو، ایک اور سنن موقدہ جو بولتے ہیں، نہ پڑھیں. فی الحال نفلی عمرے نہ کریں، فی الحال نفلی حج نہ کریں، فی الحال بہت ایکسٹرا چیریٹی زکوٰۃ ادا کریں بس اپنی. فی الحال فرائض میں عمل کریں اور گناہوں کو چھوڑیں. یو ول بی ون آف دا اولیاء آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ.
آپ یہ کام کرنا شروع کریں. فوکس آن لیونگ سنس. ایک اور چیز بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھار. سو فار سم پیپل ہو سے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں تو چلو اب گناہ بھی کرتا رہوں. سم پیپل سے لائک دس ایز ویل. یہ تو بالکل دین, یہ تو وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کے آئے تھے. یہ ہم نے دین نہیں پڑھا آج تک, یعنی یہ بالکل ایک فساد کانسیپٹ آف دین ہے. اور بالکل ہی ایکچولی میرے خیال سے وہ یہ کرتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل وہ نا دنیاوی اکاؤنٹ جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ کو سمجھتے ہیں کہ چلو یار میں نے یہاں پہ اگر تھوڑے بہت اچھے کام کر لیے, بیلنس کر دی گناہ کر کے, اٹس آل رائٹ, آئی ایم آل رائٹ. لیکن وہ جو آیت آتی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا ادھر یہ بھی اچھے کام بھی کر رہے ہو اور گناہ کے کام بھی کر رہے ہو. تو کہنے کا مقصد ہے ایون سلف صالحین کہتے ہیں کہ لو قمت قیاما ھذا صارع لم ينفعک, تم اگر اس پلر, یہاں پہ پلر نظر آ رہا ہو اس کی طرح کھڑے ہو جاؤ نماز میں, اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ. اور یعنی پلر کی ایگزامپل کیوں دی, بیکاز دا پلر ڈزنٹ موو, یعنی خشوع کا تمہارا وہ مقام ہے. لم ينفعک, تمہیں نہیں فائدہ پہنچائے گا, تم کرتے رہو جتنے. حتی تنظر ما يدخل في بطنك حلال و حرام, پیٹ میں کیا ڈال رہے ہو, حلال تو حرام تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو ایک بندہ یہ جو ہے نا, یہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم حرام بھی کمائیں اور پھر دبا کے افطاریاں بھی کریں لوگوں کو, اور پھر لوگوں کو حج بھی کرائیں اور عمرے بھی کرائیں. یہ بالکل ایک ایسا کانسیپٹ ہے, جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ کو انیشیلی آپ کو صرف فرائض پہ عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے. دس از یور لائف لائن, کیونکہ دیر آر سنس دیٹ ایٹ گڈ ڈیڈز لائک اینی تھنگ. حسد ہے, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھے جو ہے نا درخت کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے, غیبت کرنا تو پھر ان کا فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا. وہ جو ایک عورت کی جو ایک ایگزامپل وہ جو بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ there was a woman, she used to pray, چیریٹی بھی کرتی تھی, اچھے کام بھی کرتی تھی, بٹ شی واز ناٹ گڈ, شی واز ابیوسو ود ہر نیبرز. تو پھر وہ شی واز ان ہیل فائر. تو یہ دیکھیں گناہ ایسے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو آؤٹ وے کر دیتے ہیں, بڑی بڑی نیکیوں, بڑی بڑی عبادات کو. سو اس رمضان نا میک اے پلان. آپ کا پلان یہ ہونا چاہیے کہ آئی وانٹ ٹو لیو رمضان ود انشاءاللہ نو بیڈ ہیبٹس آف سینس. ٹھیک ہے, اینڈ بیسک فرائض پہ عمل کرنا شروع کر دو. اور اس کو فیول کیا دے گا, یہ سپورٹ کون کرے گا, آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ. یعنی قرآن کو پلیز یہاں جوڑتا ہوں میں, یہ 3 دفعہ ختم نہ کریں, ایک دفعہ چلیں ختم کر لیں, لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں. میں کہتا ہوں آپ نے ایک سورہ ملک بھی یا سورہ کہف بھی اس میں تفسیر کے ساتھ پڑھ لی نا, یہ بہتر ہے کہ آپ 10 دفعہ قرآن ختم کریں اور بغیر سمجھے پڑھیں. اگر ویسے بھائی ایک سورت بھی بندہ پڑھ کے اندر اتار لے نا, اندر اتار لے اپنے, مطلب اس کو اس کی عمل میں اور اس کی وہ ایکشن میں نظر آنا شروع ہو جائے, I think that's way better. People might think یار یہ بڑی بات بھی کھڑے رہے لوگ, کیوں ہمارے ہم بات کرتے ہیں شروع میں کلچرل والا پارٹ, وہ کلچر یہی تھا نا کہ قرآن ختم کرنا ہے. مطلب کتنا عرصہ لوگ بس پورا قرآن ختم کرتے رہتے ہیں, ڈیلی ایک پارا, تراویح بھی سن رہے ہیں, دن میں بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ عمل انٹر کرتے ہوئے اور ایگزٹ کرتے ہوئے رمضان میں پرسنالٹی میں نہ ہونے کے برابر. جس وجہ سے نا کہ رمضان از اے ریس, اینڈ ان دس ریس یو ہیو ٹو رن. And when you are running, you shouldn't have burdens on your shoulders, right? آپ بوری اٹھا کے نہیں بھاگ سکتے ہو, آپ کس طرح بھاگے, لوگ آگے نکل جائیں گے. So throw off your burdens, and your burdens are your sins. گناہوں کو پھینک دیں, اور اگر گناہوں کو پھینکیں گے نا, اور امام فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ استغفار بھی کر رہا ہے اور پھر وہ گناہ بھی کر رہا ہے, تو وہ جھوٹے کی توبہ استغفار ہے. ان کے بیٹے جو تھے وہ دین پہ نہیں تھے, پتہ ہے آپ کو, لیکن ان کے بیٹے, انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی, اور جب اس بیٹے نے توبہ کی نا, توبہ تھی کیسی, پھر رات کو امام فضیل بن عیاض اٹھے رحمہ اللہ, ان کا بیٹا پہلے سے اٹھ کے تہجد میں رو رہا تھا, اور اگلے دن جب بازار میں گئے تو بیٹا نا, جہاں پہ آپ ویٹ سکتے ہیں نا, جو ایک ترازو ہوتا ہے جہاں ویٹ سکتے ہیں, اس کو نا ویٹ سکنے پہلے کپڑا مارا تھا. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس پہ جو دھول اور مٹی پڑی ہے نا, اس کا وزن اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے پوچھ ڈالیں کہ تو نے اس پہ وزن ڈالا تھا اس کا. دس از ٹرو ریپینٹنس. ہم تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ, اور جی چوہے صاحب ٹھیک ہے خیریت سے, استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ نا بہت, یہ جو ایک شیلو سا دین ہے نا یہ بن گیا ہے, اس سے نکلیں اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ کریں, محبت ڈیولپ کریں, لذت اور حلاوت ایمان کو اس رمضان ذرا فیل کریں, اللہ سے باتیں کریں, اور قرآن کو کھول کے پڑھیں, اور جائز ہے قرآن کو کھول میں نوافل میں پڑھنا, اور اس کو جو ہے نا اس کو سمجھ کے پڑھیں, یا اس کو جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے پڑھیں, اس کو تفسیر پڑھیں, پھر اس کو قرآن میں تہجد میں پڑھیں. یہ مزہ, اور یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا, تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا ہے نا اس کے مستحق بن جائیں گے.
یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ یار چلو میں تو آئی ایم آؤٹ آف دس, یہ جو ورڈکٹ ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں آئی ایم آؤٹ آف دس, آئی ایم ناٹ پلئنگ دس گیم, یو کانٹ ڈو دس, یو ول پلے دس گیم, یو ول گیٹ رمضان, اینڈ اف یو ڈونٹ ورک آن یور رمضان تو وہ جو بد دعا ہے نا وہ آپ کے لیے اللہ مرناک نہ خاک آلود ہو جائے. یعنی اللہ کا حکم سے دعا, جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں, رحمت للعالمین. ہاں, اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں ہے شک. تو وہ شخص برباد ہو جائے جو رمضان ملے اور اپنے گناہ نہ بخشوائے.